سورۃ المرسلات کی آیت نمبر 16۔ الحمدللہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی، خصوصاً علی سید الرسل وخاتم الانبیاء وعلی آلہ واصحابہ الاتقیاء۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الم نہلک الاولین ثم نتبعهم الآخرین كذلك نفعل بالمجرمین ویل یومئذ للمکذبین۔ ألم نخلقكم من ماء مهين فجعلناه في قرار مكين إلى قدر معلوم فقدرنا فنعم القادرون ويل يومئذ للمكذبين۔ ألم نجعل الأرض كفاتا أحياء وأمواتا وجعلنا فيها رواسي شامخات وأسقيناكم ماء فراتا ويل يومئذ للمكذبين۔ ان آیات مبارکہ میں اللہ رب العالمین نے تین کالموں کے اندر تین چیزوں کو بیان کیا ہے۔ پہلی چیز اپنے عذاب کی وعید پہلی قوموں پہ جو اللہ رب العالمین کی طرف سے عذاب اور ہلاکتیں مسلط ہوئیں، اس کے ذریعے مشرکین عرب کو بالخصوص اور قیامت تک آنے والے تمام انسانوں کو بالعموم متنبہ کیا گیا ہے۔ اور دوسرے کالم کے اندر انسان کی مرحلہ وار تخلیق کا ذکر کیا گیا اور اس کو بطور دلیل پیش کیا گیا کہ دوبارہ بھی انسانوں کو زندہ کیا جائے گا۔ اور تیسرے کالم میں اللہ رب العالمین نے اپنی نعمتوں میں سے زمین اور پہاڑ اور پانی کی نعمت کا ذکر کیا۔ اللہ رب العالمین ارشاد فرماتے، الم نہلک الاولین، کیا ہم نے پہلوں کو ہلاک نہیں کر دیا؟ یعنی یہ جو لوگ آج دین حق کے مخالف ہیں اور منکر ہیں اور مکذب ہیں، ان کو اس بات پہ غور کرنا چاہیے کہ قوم نوح ان کے ساتھ کیا ہوا، قوم عاد کے ساتھ کیا ہوا، قوم سمود کے ساتھ کیا ہوا، حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم کہاں گئی، نمرود و فرعون جیسے بڑے بڑے بادشاہ وہ کہاں پہ گئے، ان کا انجام کیا ہوا۔ تو اگر اس پہ غور کریں تو ان کو سمجھ آ جائے کہ حق کی مخالفت کتنا بڑا اور گھناؤنا جرم ہے۔ فرمایا کیا اس بات پہ غور نہیں کرتے کہ ہم نے پہلوں کو ہلاک کر دیا، ثم نتبعهم الآخرین، اور پھر ہم نے انہی کے پیچھے لگایا پچھلوں کو۔ اس سے مراد علماء نے لکھا ہے کہ اس کے پڑھنے کے دو طریقے ہیں، ایک ہے عین کے سکون کے ساتھ ثم نتبعهم الآخرین، عین کو ساکن پڑھا جائے تو اس کا ترجمہ یہ ہوگا کہ انہی قوموں کے اگلے بھی ہلاک ہو گئے، انہی قوموں کے پچھلے بھی ہلاک ہو گئے، یعنی وہ پوری کی پوری قوم ہلاک ہو گئی۔ اور دوسرا طریقہ اس کے پڑھنے کا ہے ثم نتبعهم الآخرین، عین پہ پیش اور ضمہ پڑھا جائے جو عام ہم قرات کرتے ہیں۔ اس صورت میں اس کا مطلب یہ ہوگا
کہ انہی ہلاک ہونے والی قوموں کے نقش قدم پر مشرکین عرب چل رہے ہیں، یہ بھی بچیں گے نہیں، یہ بھی ہلاک ہوں گے، جیسا کہ بدر کے میدان میں مشرکین عرب کے بڑے بڑے سردار مسلمانوں کے ہاتھوں مارے گئے۔ البتہ اس امت کے لیے اللہ رب العالمین نے طریقہ یہ اختیار کیا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں کے صدقے، کہ پہلی قوموں پہ کوئی عذاب آتا تو ایک ہی دفعہ عذاب آتا، پوری قوم تباہ کر دی جاتی۔ اس امت میں ایسا نہیں ہے، آفات، بلیات، مصائب آسمانوں سے آئیں گے، لیکن جزوی طور پر، کلی طور پہ پوری امت اللہ کے عذاب سے ختم کر دی جائے، ایسا نہیں ہوگا۔ اس میں عذاب کا طریقہ اللہ رب العالمین نے یہ رکھا ہے کہ مسلمانوں کے ہاتھوں سے کافر مارے جائیں گے، بڑے بڑے سردار ان کے مارے جائیں گے۔ فقاتلوا ائمۃ الکفر، کفر کے بڑے بڑے اماموں کے ساتھ لڑو، اور اللہ پاک فرماتے تمہارے ہاتھوں سے میں ان کو عذاب دینا چاہتا ہوں۔ اس لیے فرمایا کہ وہ جو بڑے ہلاک ہوئے، پہلی قومیں برباد ہوئیں، یہ مشرکین عرب بھی اسی ڈگر پہ چل رہے، یہ بھی ہلاک ہوں گے۔ اور بعض علماء نے لکھا ہے یہ ہلاکت سے مراد دنیا سے چلے جانا، وہ چاہے کوئی بھی فرد ہو۔ آج ہمارے اگلے چلے گئے، ان کی جگہ پہ ہم پچھلے ہیں، ہمارے پیچھے آنے والوں کے لیے ہم اگلے ہیں، وہ ہمارے پیچھے ہیں۔ اسی طرح یہ تسلسل کے ساتھ انسانیت ہلاک بھی ہو رہی ہے اور نئے بھی آ رہے ہیں۔ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں اگر اسی پہ یہ لوگ غور کریں تو کبھی بھی مجرمانہ زندگی اختیار نہ کریں، لیکن اگر اس کے باوجود یہ لوگ مجرمانہ روش اختیار کرتے ہیں، فرمایا پھر سن لو کذالک نفعل بالمجرمین، ہم مجرموں کے ساتھ ایسا ہی کیا کرتے ہیں، مجرموں کے ساتھ ہمارا رویہ یہی ہوگا۔ چنانچہ فرمایا ویل یومئذ للمکذبین، حق کو ٹھکرانے والے سن لیں اس دن حق کو جھٹلانے والوں کے لیے بڑی سخت سزا ہوگی، ہلاکت و بربادی ہوگی، یا جہنم کی ایک خاص وادی میں ان کو رکھا جائے گا۔ دوسرے کال میں اللہ رب العالمین انسان کی تخلیق کا ذکر کرتے ہوئے فرماتے ہیں الم نخلقکم من ماء مہین، کیا ہم نے تمہیں ایک حقیر پانی سے پیدا نہیں کیا؟ مہین، حقیر اور کم تر درجے کی چیز کو کہا جاتا ہے، اور یہ پانی جس سے انسان کی تخلیق ہوئی، ایک تو اس لیے حقیر اور کم تر درجے کا ہے کہ نجس اور ناپاک ہے، اور اگر اس کو ناپاک نہ بھی کہا جائے تو پھر بھی ایک ناپاک جگہ سے اس کا نکلنا یہ اس پانی کی حقارت پہ دلیل کرتا ہے۔ فرمایا اس گھٹیا سے پانی جو جسم پہ لگ جائے، کپڑوں پہ لگ جائے، انسان کو گھن محسوس ہوتی، اس پانی سے ہم نے تمہیں پیدا نہیں کیا۔ فجعلناہ فی قرار مکین، اور پھر ہم نے ٹھہرایا اس پانی کو ایک ٹھہرنے کی جگہ میں۔ اس سے مراد ماں کے پیٹ میں، رحم مادر میں انسان کا مرحلہ وار ٹھہرے رہنا، اس کا ذکر اللہ رب العالمین نے جیسے کہ سورۃ المؤمنون میں اس کا ذکر کیا، فرمایا ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فکسونا العظام لحما۔ انسان اپنی تخلیق پہ غور کر ذرا، کبھی تو نطفے کی شکل میں تھا، پھر علقہ کی شکل میں ہوا، پھر مضغہ کی شکل میں ہوا، پھر ان ہڈیوں کے اوپر، گوشت کے اس ٹکڑے کے اوپر اللہ نے کھال چڑھا دی، فکسونا العظام لحما ثم انشأناہ خلقا آخر۔ تو جو اللہ اس طرح مرحلہ وار انسان کو پیدا کر سکتا ہے، وہ پیدا کر کے مار کے کیا دوبارہ زندہ نہیں کر سکتا؟ فرمایا کہ اسی اللہ نے تمہیں
اس پانی سے بنایا، اس کو ایک خاص ٹھہرنے کی جگہ میں ٹھہرایا، اور الی قدر معلوم، ایک معلوم مدت تک، جس کی مقدار کو اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ شکم مادر میں کون کتنے دن کتنے مہینے رہے گا، اس کو جاننے والا صرف کون ہے؟ اللہ رب العالمین۔ فرمایا فقدرنا، ہم ہی نے اندازہ کیا، ہم ہی نے مقرر کیا، فنعم القادرون، اور ہم بڑی قدرت والے، بڑی اچھی قدرت رکھنے والے۔ اللہ رب العالمین انسان کی اس تخلیق پہ پوری قدرت رکھتے ہیں۔ کہاں کی غذا، کہاں کا پانی، کہاں کی خوراک، کہاں کے دانے، مختلف اجناس اکٹھی کر کے ایک انسان کے منہ کے ذریعے اس کے معدے میں گئی، اور وہاں سے اس کا نطفہ بنا، اس ایک نطفے سے پھر آگے انسان بنا۔ مختلف جگہوں کی خوراک کو اکٹھے کر کے ایک جگہ پہ ایک وقت کے لیے ٹھہرا دینا، یہ کس کی قدرت ہے؟ اللہ رب العالمین کی قدرت۔ اللہ رب العالمین اسی کو دلیل بناتے کہ جو بنا سکتا ہے، مختلف جگہوں سے جوڑ کر انسان کو پیدا کرنے پہ قادر ہے، وہ اللہ اس بکھرے انسان کو دوبارہ زندہ کرنے پہ بھی قادر ہے۔ فنعم القادرون، بہت اچھی قدرت رکھتا ہے۔ اب جو اس کو جھٹلا رہے ہیں، جو کہہ رہے ہیں مرنے کے بعد کوئی زندگی نہیں، کوئی قیامت نہیں، کوئی حساب کتاب نہیں، فرمایا ایسے مکذبین کے لیے ویل، اس دن بڑی سخت ہلاکت و بربادی ہوگی۔ ایسے جھٹلانے والے اس دن اپنے سخت انجام سے دوچار ہوں گے۔ اور تیسرے کال میں اللہ رب العالمین فرماتے ہیں الم نجعل الارض کفاتا، کیا ہم نے زمین کو کفات نہیں بنایا؟ کفات کفت سے ہے، جس کا معنی مختلف چیزوں کو سمیٹ لینا۔ تو زمین ایسی ہے جو مختلف چیزوں کو سمیٹ لیتی، ڈھانپ لیتی، چھپا لیتی۔ اسی لفظ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا شام کے وقت اپنے برتنوں کو ڈھانک دیا کرو، اکفؤ، اپنے برتنوں کو ڈھانک دیا کرو۔ کوئی چیز نہ ملے تو فرمایا بسم اللہ پڑھ کے ایک تنکا یا چھڑی برتنوں کے اوپر رکھ دیا کرو، موذی چیزوں سے اللہ ان کو محفوظ رکھے۔ اسی سے آپ نے لفظ لے کر ارشاد فرمایا کہ شام کے وقت اپنے بچوں کو سمیٹ لیا کرو۔ غروب آفتاب کا جو وقت ہے شیاطین کے انتشار کا وقت ہوتا ہے، اس وقت میں چھوٹے بچوں کو اپنے گھروں کے اندر سمیٹ لیا کرو۔ اللہ رب العالمین فرماتے کیا ہم نے زمین کو کفات یعنی سمیٹنے والی نہیں بنایا؟ اس زمین کے سینے پہ انسان موجود ہے، اس کی پیٹھ پہ کیا کچھ نہیں کرتا، اور جب مر جاتا ہے تو اسی زمین کے پیٹ کے اندر رکھا جاتا ہے۔ گویا یہ زمین زندوں کو بھی سمیٹتی ہے اور یہ زمین مردوں کو بھی سمیٹتی ہے۔ احیاء و امواتا، فرمایا ہم نے اس زمین کو سمیٹنے والی بنایا، زندوں کو بھی اور مردوں کو بھی۔ معلوم ہوا کہ مردے کو دفن کرنا یہ عین فطرت ہے، فطرت کا تقاضا یہی۔ ہندو مردوں کو جلا دیتے ہیں، مجوسی مردوں کو اونچی جگہ پہ رکھ دیتے ہیں کہ اس کو چیل کوے کھا دیں۔ اسلام نے کتنا خوبصورت نظام دیا کہ مردے کو عزت کے ساتھ کفنا کر اس کو زمین کے حوالے کیا۔ حجت الاسلام قاسم العلوم والخیرات حضرت مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ بانی دارالعلوم دیوبند، ان کی بحث ہو گئی، مناظرہ ہو گیا ہندوؤں کے ایک مذہبی رہنما دیانت سرسوتی سے۔ وہ کہہ رہا تھا کہ مردوں کو جلانا چاہیے، زمین میں دفنا کے ہم تعفن پھیلاتے ہیں، گندگی پھیلاتے ہیں۔ تو حضرت نے فرمایا مجھے یہ بتاؤ کہ ایک شخص کہیں جانے لگے، ایک علاقہ چھوڑ کے کہیں جانے لگے، تو وہ اپنے بال بچوں کو دشمن کے سپرد کر کے جائے گا یا دوست کے سپرد کر کے جائے گا؟
اس نے کہا ظاہر سی بات ہے کوئی بھی انسان اپنے بچوں کو دشمنوں کے حوالے کر کے نہیں جائے گا، دوستوں کے حوالے کر کے جائے گا۔ تو فرمایا کہ پھر زمین سے بڑھ کر انسان کا دوست کون ہوگا؟ جس وقت ہمارا یہ جسم اور روح، یہ جسم بنا ہے مٹی سے، اور اس کی پرورش بھی کس سے ہوئی ہے؟ مٹی سے ہوئی ہے۔ روح آئی اللہ کے حکم سے، اب وہ روح جب جدا ہونے لگی تو وہ جسم کو کس کے حوالے کر کے جائے؟ وہ ظاہر سی بات ہے وہ اسی کے سپرد کر کے جائے گی جس سے اس کو پیدا کیا گیا، جو اس کو ماں جیسی شفقت دے کر سمیٹ لے گا، اور وہ زمین ہے۔ آگ تو جسم کو جلا دیتی، وہ تو جسم کی دشمن ہے۔ مٹی، زمین، یہ جسم کی ماں ہے، جسم کی دوست ہے۔ تو زمین کے سپرد کر دینا یہ گویا کہ دوست کے سپرد کر دینا، اور جلا دینا یہ گویا کہ دشمن کے حوالے کر دینا۔ تو لہذا اللہ رب العالمین نے اس زمین کو ایسا بنایا ہے کہ یہ زندوں کو بھی سمیٹتی ہے، مردوں کو بھی سمیٹتی۔ زندے اس کی پیٹھ پر ہیں اور مردے اس کے پیٹ کے اندر ہیں۔ پھر فرمایا وَجَعَلْنَا فِيهَا رَوَاسِيَ، ہم نے اس زمین کے اندر رواسی بنا دی۔ رواسی راسیہ کی جمع ہے، اور راسیہ کہتے ہیں بلند و مضبوط پہاڑوں کو۔ اللہ رب العالمین فرماتے ہم نے اس زمین کے اندر بلند و بالا پہاڑ، شامخات، اونچے اونچے پہاڑ رکھ دی۔ یہ پہاڑ علماء نے لکھا ہے زمین جب پیدا کی گئی تو اس کے اندر اضطراب تھا، اس کے اندر حرکت تھی، پانی کے اوپر ڈولتی تھی۔ اس کو سنبھالنے کے لیے اور اس کو مضبوط کرنے کے لیے اللہ پاک نے پہاڑوں جیسے کیل اس پہ ٹھونک دی، جیسے وزن رکھ دیا جاتا ہے بیلنس کرنے کے لیے، گویا اللہ نے زمین کو بیلنس کرنے کے لیے اس زمین پہ پہاڑوں کی صورت میں وزن رکھ دیا، یہ کیل بنا دی اللہ۔ اور حضرت امام شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں پہاڑوں میں جو نعمتیں اللہ رب العالمین نے رکھی ہیں، بڑے بڑے خزانے پہاڑوں میں چھپا رکھے، ان کی طرف اشارہ ہے۔ اگر وہ نہ ہوتے تو زندگی مضطرب ہو جاتی۔ اس زندگی کو اضطراب سے بچانے کے لیے اللہ رب العالمین نے پہاڑ رکھے، اور پھر پہاڑوں کے اندر مختلف خزانے رکھ دی۔ پھر فرمایا وَأَسْقَيْنَاكُمْ مَاءً فُرَاتًا، ہم ہی نے تمہیں سیراب کیا پیاس بجھانے والے پانی سے۔ فرات اس پانی کو کہتے ہیں جو پیاس بجھا دے۔ کوئی پانی ایسے ہوتے ہیں جن کو پی کر انسان کا پیٹ پھولتا ہے، پیاس نہیں بجھتی۔ کوئی پانی ایسا ہوتا ہے ٹھنڈا میٹھا جس کو پی کر انسان کی پیاس بجھ جاتی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پانی پی کر یوں دعا کیا کرتے تھے، اللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے اپنی رحمت سے ہمیں ٹھنڈا میٹھا پانی پلا دیا، اور ہمارے گناہوں کی وجہ سے اس پانی کو کھارا اور نمکین نہیں بنا دیا۔ یعنی اللہ چاہتے تو پانی کو کھارا کر دیں، پانی نمکین کر دیں، کڑوا کر دیں، پینا مشکل ہو جائے۔ جن علاقوں کے اندر سیلاب آیا ہے چاروں طرف پانی پانی ہے، لیکن پینے کے لیے پانی کا قطرہ موجود نہیں۔ اللہ کی قدرت ہے، پانی موجود ہے ہر طرف لیکن پی نہیں سکتے، پیاس نہیں بجھ سکتی، اس لیے صاف پانی مہیا کیا جا۔ تو میرے عزیز دوستو، یہ پانی کا میٹھا، صاف، شیریں ہونا، پیاس بجھانے والا ہونا، یہ بھی نعمت ہے کس کی؟ اللہ رب العالمین۔ ان نعمتوں کے ذکر کے بعد اللہ پاک فرماتے ہیں ان نعمتوں کو استعمال کر کے بھی جو حق کو جھٹلائے تو پھر بتاؤ ایسے مکذب کے لیے، ایسے منکر کے لیے ہلاکت نہ ہو تو پھر اور کیا ہو؟ فرمایا ویل یومئذ للمکذبین، ایسے مکذبین حق کے لیے بڑی سخت ہلاکت و بربادی ہے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے اللہ مجھے آپ کو سب کو قرآن و سنت کی صحیح سمجھ نصیب فرمائے، اور حق کی تمام باتوں کو تسلیم کر کے اللہ پاک ہم کو اس کے مطابق عمل کی اور پھر دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم انت السلام و منک السلام
تبارک ربنا وتعالیت یا ذا الجلال والاکرام اللہم اعنا علی ذکرک و شکرک و حسن